کیا عوام میں سے ایک شخص بھی اٹھا ہے جس نے کبھی ہماری وکلا برادری کے لیے آواز بھی اٹھائی ہو؟ کیا کبھی کوئی پولیٹیشین اٹھا ہے کہ جس نے ہماری وکلا برادری کے اوپر ہونے والے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہو؟ کیا گورنمنٹ کا کوئی بندہ سامنے آیا کہ جس نے ہماری وکلا برادری پہ ہونے والے تشدد اور قتل کے حوالے سے کبھی آواز اٹھائی ہو؟ لوگوں کے گھروں میں بلا اجازت گھس جانا یا سیڑھیاں لگا کر ان کے چھتوں پہ چڑھ جانا، یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم سٹی نیوز، اور ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 26 فروری بروز اتوار کو راولپنڈی پولیس کی جانب سے چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محمد وقاص صدیقی پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ اسی سلسلے میں ہم آج بات کرنے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میم جویریہ۔ تو میم، پہلا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی تک بار ایسوسی ایشن نے ایسے کون سے انیشیٹو لیے ہیں کہ جو مؤثر ہوئے ہیں، یا پھر ایسے مستقبل میں انیشیٹو لیے جائیں گے جس سے مستقبل میں اس طرح کے انسیڈنٹس کو روکا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اور جب سے کل جو ہے پوری بار نے اسٹرائک کی ہے، پروٹیسٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ سے وقاص صدیقی صاحب آج اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام بار جو ہے ماشاءاللہ بڑی پرجوش ہے اس حوالے سے کہ اب آگے فردر کیا اقدام جو ہے وہ بار کرے گی۔ جہاں تک ایگزیکٹو باڈی کا تعلق ہے، ایگزیکٹو باڈی جو ہے انہوں نے سی پی او ڈی پی او وغیرہ سے جو ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے ایس او پیز وغیرہ جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے تاکہ یہ معاملات یہیں پہ سنب کیے جا سکیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ریفارم لے کے آنا۔ آپ کی کمیونیکیشنز جو ہیں آپس میں ڈپارٹمنٹس کے مابین ہونی ضروری ہے تاکہ کچھ ریفارم سیٹ ہو جائیں، تاکہ کچھ ایس او پیز سیٹ ہو جائیں جس کی وجہ سے آئندہ ایسی صورتحال جو ہے کسی بھی وکیل کے حوالے سے نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن پچھلے کئی ٹائم سے کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے وکلا حضرات جو ہیں ان کو یا تو مرڈر کیا جا رہا ہے یا کسی نہ کسی وجہ سے ان پر تشدد کیا جاتا رہا ہے۔ ہم لوگوں کا لا پروٹیکشن جو ہے ایکٹ ہے وہ بھی اسی وجہ سے آلموسٹ نیئر اباؤٹ ٹو کمپلیشن ہے، وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی بھی امپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو ابھی بہت ضروری ہے کہ جو اس وقت سانحہ ہوا ہے، اس سانحے کو سامنے دیکھتے ہوئے سب سے پہلے تو ہمارا یہ مطالبہ تھا ایگزیکٹو باڈی سے بھی کہ جو اس کے پیچھے ہیں، جو بھی عناصر عوامل بیچ میں اس معاملے کی وجہ سے ہیں سامنے جو اس کو لے کے آئے ایشوز کو، تو وہ ایشوز سامنے آنے چاہیے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی ان کی پریویس کوئی ایسی اینیمیٹی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک پتنگ بازی کا جو ایک ایشو ہے وہ آپ دیکھیں آج کل بسنت ہے، ہر کوئی بندہ اٹھ کے چھت پہ پتنگ اڑا رہا ہے، کیا تمام ہی افراد کو آپ اسی طرح پکڑ کے اسی طرح سے ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں؟ کیا یا اسپیشلی صرف وکیل کو پکڑ کے آپ نے اس طرح سے تشدد کیا؟ آپ کی اس دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو باڈی جو اس وقت بار کی منتخب کردہ صدر اور سیکرٹری، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے ریفارمز لے کے جس کی وجہ سے ایسے حالات دوبارہ نہ ہو، کسی وکیل کے اوپر اس طرح سے تشدد کیا جا سکے۔ اچھا، آپ نے بولا کہ احتجاج کیا، تو میرا بلکہ آپ نے بات بھی کر دی کہ وکلا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ادھر پچھلے مہینے یا پھر مہینوں کی آپ بات کر لیں، 2-3 مہینوں کی، ایک ایڈوکیٹ عمران شیخ تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ پھر ایک واضح جو ایک نتیجہ اس کا سامنے آیا کہ مری روڈ پہ ایک سینئر ایڈوکیٹ کو پولیس عہدیدار نے ہی ٹکر ماری اور شاید اس کے اوپر فائرنگ بھی کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ احتجاج ہی کافی ہوگا کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے، احتجاج کافی نہیں ہے، اسی بات کو ہم آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ میں 2013-14 میں جوائنٹ سیکرٹری رہ چکی ہوں اور اس وقت سے میری اور میرے ساتھ جو ماشاءاللہ گروپ کے لائرز ہیں، ہم سب کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم لائرز کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس ریفارمز کو دیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کمیونٹی کو لے کے چلتے ہیں، جب آپ ایک کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کی ریپریزنٹیشن آپ کی وجہ سے پہچان بنتی ہے۔ ہمارا جو طبقہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، ہم کبھی بھی اپنے ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے یا کوئی تلوار پکڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہماری جنگ جو ہوتی ہے وہ عدالت کے اندر ہوتی ہے اور وہیں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے اس میڈیا کے تھرو کہ کیا آج تک جو ہے کسی بھی ایک وکیل جس کو مرڈر کیا گیا ہے یا جس کو تشدد کیا گیا ہے، کیا عوام میں سے ایک شخص بھی اٹھا ہے جس نے کبھی ہماری وکلا برادری کے لیے آواز بھی اٹھائی ہو؟ کیا کبھی کوئی پولیٹیشین اٹھا ہے کہ جس نے ہماری وکلا برادری کے اوپر ہونے والے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہو؟ کیا گورنمنٹ کا کوئی بندہ سامنے آیا کہ جس نے ہماری وکلا برادری پہ ہونے والے تشدد اور قتل کے حوالے سے کبھی آواز اٹھائی ہو؟
تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب ہماری کمیونیکیشنز ہو گورنمنٹ کے ساتھ, ہماری کمیونیکیشنز ہو تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, کچھ ایسے فائنل ریفارمز بنائے جائیں تاکہ کبھی آگے فیوچر میں ہمارے جو ہے وکلا برادری کو ایسی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. ایک طریقہ ہو کہ اگر کسی وکیل کے خلاف کوئی ایشو بنتا ہے تو پہلے ایگزیکٹو باڈی کے نالج میں لایا جائے, اور بعد میں اگر ایگزیکٹو باڈی اس کو کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک شخص جو ہے جس نے کوئی ڈیلیبریٹلی کوئی گناہ کیا, آفینس کیا ہے, یہ کوئی رانگ کیا ہے, کیوں نہ اس کو اٹھا کے جو ہے پولیس اسٹیشن خود لے کے جائے جائے, بلکہ ایگزیکٹو باڈی یقیناً ایسے شخص کو خود لے کے جائے گی پولیس اسٹیشن, لیکن ایک پراپر طریقے سے. یہ نہیں کہ آپ کسی وکیل کو وکیل سمجھ کے زیادہ تشدد کریں, ہم اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. جی ایڈوکیٹ جویریہ نے بہتر باتیں کی ہیں. باقی جو بھی ہے آگے عوام پولیٹیکل کرائسس کو برداشت کری ہے تو عوام اس کی بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو برداشت کرے اور ان کا سامنا کرے. تو میرے خیال سے اداروں کو ان معاملات کو خود ہی بیٹھ کر اچھے انداز میں حل کر لینا چاہیے, نہ کہ وہ عوام کے سامنے آئے اور ایک ذمہ دار ہونے کے تحت انہیں اس مسئلے کو جتنا جلدی ہو سکے مؤثر طریقے سے اور جلد از جلد اس کو حل کر لینا چاہیے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر, ایڈوکیٹ محمد وقاص صدیقی کے اوپر تشدد ہوا, تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سابقہ جنرل سیکرٹری اور سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سید انتظار شاہ صاحب. تو ان سے ہم جانیں گے. تو سر آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی, انہوں نے جیسے سننے میں بھی آیا کہ انہوں نے گھر کو بنا پوچھے وارنٹ لیے انہوں نے ایسے کراس کر دیا, تو آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ ادھر حق کی عزت کا کوئی آپ کیس اس کے اوپر کریں گے, یا اگر کوئی اور کیس آتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ضرورت یہی ہے کہ ہمیں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں اور سیکرٹری ہیں وہ اس معاملات کو سارے کو ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے سیشن جج صاحب سے بھی ملاقات کی ہے سلسلے میں, سی پی او صاحب اور آر پی او صاحب سے بھی ملاقات کی ہے کہ تاکہ آئندہ جو اس قسم کے معاملات ہیں لوگوں کے گھروں میں بلا اجازت گھس جانا یا سیڑھیاں لگا کر ان کے چھتوں پہ چڑھ جانا, یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام ہے. تو ہم انشاءاللہ جو اس میں پولیس آفیشل بھی انوالو ہیں اور پولیس اہلکار انوالو ہیں, ہم ان کے خلاف کورٹس میں جا رہے ہیں, استغاثے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اور حق عزت کی جہاں تک سوال ہے تو جب یہ کورٹ اس چیز کو پروو ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک انلیگل کام کیا ہے تو اس کے بعد ہم ان کے خلاف حق عزت اور ہرجانے کا دعویٰ بھی انشاءاللہ کریں گے. اچھا, آپ نے ہرجانہ بولا, مطلب کہ حق کی عزت کو آپ دیوانی کیس کے مطابق کریں گے؟ جی, یہ دیوانی کیس ہوتا ہے. اگر کسی کے خلاف آپ جاتے ہیں حق عزت کے کیس میں تو یہ ایک دیوانی کیس ہوتا ہے, تو اس کو انشاءاللہ ہم پیروی کریں گے اور بات اچھے طریقے سے اس کو پیروی کرے گی تاکہ دوبارہ اس قسم کے معاملات نہ ہو سکیں. اچھا سر, وکیل تو وہی بات ہے ہم نہ دیکھیں, اگر انہیں ایک عام شہری کے نسبت سے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے اوپر ایسے دہشت گرد کی طرح ایف آئی آر درج کر دی گئی, آپ کو ایف آئی آر میں کیا لگتا ہے کہ کون سے وہ حقائق تھے جو توڑ مڑوڑ کر بیان کیے گئے, وہ ہمیں بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لے مین بھی اگر اس ایف آئی آر کو پڑھے جو کاٹی گئی ہے پولیس کی طرف سے ایک آنریبل وکیل کے خلاف, تو وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. بیسیکلی 780 لگایا گیا ہے دہشت گردی کا کیس, جو کہ ایک وکیل یا ایک لے مین دہشت گرد نہیں ہو سکتا. دہشت گرد بہت بڑے کرمنلز ہوتے ہیں جن کے خلاف یہ 780 لگایا جاتا ہے. 324 انہوں نے لگایا ہے, وہ بھی جھوٹا ہے. کوئی فائرنگ وہاں پہ نہیں ہوئی کسی قسم کی, کسی قسم کا کوئی وکیل صاحب نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا. یہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جب ان کے نالج میں یہ آیا ہے کہ ہم نے جس شخص کے اوپر تشدد کیا ہے وہ ایک وکیل ہے, تو انہوں نے ایک جھوٹی ایف آئی آر کاٹ کے تاکہ اس چیز کو پریس کیا جائے اور ایک دباؤ بڑھایا جائے وکیل کمیونٹی کے اوپر, تو انہوں نے یہ جھوٹی ایف آئی آر سراسر جھوٹی ایف آئی آر کاٹی ہے. انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ یہ اس کے پاس 9mm کا پسٹل تھا اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے. پولیس اہلکار کو جو چھرے لگے ہوئے ہیں وہ 9mm کے نہیں ہیں, وہ بیسیکلی 12 بور کے چھرے ہیں. وہ کہیں سے کوئی فائر لگا ہوگا کسی اور وقوعے کے اوپر جو کہ وکیل صاحب کے اوپر انہوں نے ڈال دیا. یہ بالکل جھوٹی ہے اور ہم انشاءاللہ احتجاج بھی جاری رکھیں گے اور جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ بھی ان کے خلاف کریں گے.
अच्छा, अतवार को ये वाक़या हुआ है तो बार ने काफ़ी जल्दी इसको नोटिस में लेकर आए हैं और एहतजाज की कॉल भी दी है। तो सोमवार को जब ये एहतजाज हुआ है तो वक्ती तौर पर और जल्द कौन सा इक़दाम जो मौसर तौर पर हुआ है वो हमें बता दीजिए। हमने फौरन कोर्ट से रजू किया है और उनसे मुतालबा किया है कि हमें जस्टिस दिया जाए, उनके सामने सारे हक़ाइक़ रखे हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल तो हठधर्मी पे उतरे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमने गिरफ्तार किया है और हम इसको सज़ा दिलवा कर रहेंगे। जब हमने तमाम हक़ाइक़ ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे हैं तो उन्होंने इस बात को फील किया है कि ये एक झूठी FIR है, इसलिए उन्होंने फिल फॉर उसको बेल आउट कर दी है। जी नाज़रीन, तो आपने इनके ख्यालात भी जाने। तो हमारा यही मैसेज है कि जो पुलिस एहलकार हैं, बेशक आप ऑफिसर्स को क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते हैं, कम से कम जो नीचे सिपाही होते हैं उन्हें भी किसी ना किसी तरीके से ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए कोई ऐसा आसान तरीका हो जिससे उन्हें कुछ साइकोलॉजिकल और क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज और वो प्रैक्टिकली कैसे उनको किया जाता है वो ज़रूर उनको तालीम दी जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।